नाज़रीन किराम, इस वक्त हम हैं भोंगे पुर के जामे मस्जिद में और बेहद खुशी होती है कि इससे पहले हम लोग मुबारकपुर से यहाँ पर आते थे जब नमाज पढ़ने के लिए, 1 साल कबल की बात है। तो ये मस्जिद की जो नक्शो निगार इतनी खूबसूरत आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे गोल्डन कलर से सजाया गया, ये टाइल्सें लगी हुई है और यहाँ ब्लैक एंड वाइट के बेहतरीन डिज़ाइन में, बेहतरीन अंदाज से मेमार ने भी बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पे टाइल्स लगाया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मार्बल से मिंबर को जीनत दी गई है, बहुत खूबसूरत है। नक्शो निगार के ऊपर जितनी भी गौर की जाए बहुत कम है। यहाँ पे मेमार ने भी बहुत ही हिम्मत और हौसला अफजाई से काम लिया है। देखिए किस तरीके से पूरे कैटिंग के साथ पूरी फिनिशिंग देते हुए और इस काम को किया है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इस मस्जिद में काम करने वाले जो मिस्त्री हैं उनको सेहत कामिला आजिला नसीब फरमाए, सेहत व सलामती वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। और इस कार खैर में मुकामी लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, अपने जिस्म से लेकर जान तक और बाल तक वक्त भी दिया है, जान भी लगाई है मेहनत के तौर पर, और अपनी मेहनत की कमाई भी लगाई जो कि बहुत ज़्यादा महबूब होती है। आदमी आज के महंगाई के दौर में 1 रुपये भी निकालना बहुत मुश्किल और नागवार समझता है। लेकिन बड़े फ़ख्र की बात है कि जब हम इस मस्जिद में कभी नमाज पढ़ते थे, कभी कभी ऐसा होता था कि 5 वक्त की नमाज भी नसीब होती थी, लेकिन हफ्ते की नमाज यानी जुमा के मौके पर तो आना होता ही था। तो इतनी खूबसूरत नहीं थी ये मस्जिद जितनी कि अभी आपको दिखा रहा हूँ। तो देखें पहले मस्जिद का जो नक्शो निगार था इतना खूबसूरत नहीं था। थोड़ा सा इधर फोकस करें तो देखें, जहाँ रोकने का रहा करें रोक दिया करें, काट कर मैं। तो देखें जैसे कि ये है, यहाँ पर अभी काम शुरू हुआ है, ये पहले वाला काम है। तो पहले ऐसा होता था ना कि जब पेंटिंग सालों साल की जाती थी और ये पेंटिंग इस तरीके से जो है उखड़ जाया करता था। बहुत ज्यादा यहाँ के मुतवल्लियान को और मुसल्लियान को, जिम्मेदारान मस्जिद को बहुत ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ता था। थोड़ा इधर आए, देखिए यहाँ पे भी हम फोकस देते हैं, इस नक्शो निगार पे भी फोकस देते हैं। तो इसी तरीके से जो है मस्जिद की नक्शो निगार सालों साल खत्म हो जाया करती थी और लोग काफी परेशान थे कि हमारा घर तो खूबसूरत हो रहा है अपनी हैसियत के हिसाब से, चाहे जैसा भी हो, लेकिन ये अल्लाह का घर है। तो ये हाल था पहले इस मस्जिद का। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, बहुत ही कीमती मार्बल से इस मस्जिद की फर्श को आरास्ता किया गया है और यहाँ पर दरमियान में 2 पिलर हैं। थोड़ा सा मैं इस मस्जिद के बारे में यहाँ के मुकीम से तारुफ आपको कराना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हजरत, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी आपका इस मस्जिद से कैसा ताल्लुक है? इस मस्जिद से ताल्लुक अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से है। और मतलब मुतवल्ली हैं या मस्जिद के इमाम है या मुअज्जिन है आप? मस्जिद के इमाम है। मस्जिद के इमाम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद एजाजुल हक है। माशाल्लाह। तो क्या पहले भी इस मस्जिद को ऐसी खूबसूरत लोगों ने बनाया था या हाल फिलहाल जैसे कि अभी बन रहा है? ये हाल फिलहाल बनाया गया है। इससे पहले जो बारिश होने के कारण जो इसमें पानी का ये आ जाता था, मतलब कि जैसा पानी कि निकलना शुरू हो जाता था। तो जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि पहले ये मस्जिद इतनी ऊंची नहीं थी जी, और ये पीलर से भी हमारे जो नाजरीन है वो अंदाजा लगा सकते हैं कि पीलर इतनी छोटी नहीं हुआ करती मस्जिद की। हम यहाँ पर अगर देखते हैं तो 2 हाथ की है, मतलब 2 फुट मान लें जी। इस मस्जिद की गहराई बहुत ज्यादा हुआ करती थी, पहले बहुत ज्यादा गहरी थी ये मस्जिद। अब इसको ऊपर उठाया गया है ना, क्योंकि इसमें पानी बारिश का जम जाया करता था। पानी भीगे जैसा हो जाता था, इस वजह से दुश्वारी होती थी, चटाई गिर जाता था। और ठंडी के टाइम में भी काफी दिक्कत होती थी, मच्छर लगा करता होगा, कॉकरोच वगैरह भी आ जा करता होगा। कॉकरोच तो नहीं आता था, पर जो मच्छर। तो इस मस्जिद में पहले ज्यादा गहरे होने की वजह से मस्जिद में अक्सर सैलाब रहता था, जमीन गीली रहती थी। इर्द गिर्द से जो जमीन ऊंची है वहां से मस्जिद के अंदर पानी भी आ जाया करता था, जिसकी वजह से यहाँ के मुसल्लियान ने फिक्र लिया और इस मस्जिद को ऊंचा कराने में काफी बेहतरीन रोल अदा किया है। यहाँ के मुतवल्ली कौन है? मुतवल्ली साहब मिल सकते हैं अभी? मुतवल्ली साहब जो है मोहम्मद रफीक है,
اور صدر صاحب جو ہے آفتاب احمد صاحب۔ تو تھوڑا سا بلائیں گے متولی صاحب سے، بلائیں۔ متولی جو ہیں وہ رفیق بھائی ہیں، معاذ فرنیچر کے آنر، معاذ فرنیچر کے آنر ہیں رفیق بھائی، اور الحمدللہ ذمہ دار کے ناطے سے جو انہوں نے رول ادا کیا ہے، الحمدللہ جتنی بھی تعریف کی جائے بہت کم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہر مسجد کے ذمہ دار ایسا ہی عطا کرے، اور اس مسجد کے ذمہ دار کو اللہ صحت و سلامتی والی زندگی نصیب فرمائے۔ رفیق بھائی تھوڑا سا آپ سے بھی گفتگو ہو جائے۔ رفیق بھائی بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ابھی آپ اس مسجد کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ بہت سارے ذمہ دار آئے اور چلے گئے، لیکن ہیگری دینے والے ہوتے ہیں، بہت کم ہی ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے گھر کا خیال رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ کیسا آپ کو فیلنگ ہو رہا ہے جب آپ اس کام کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور آپ کے پاس اخراجات اس مسجد میں جو خرچہ کر رہے ہیں وہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ سر یہ جتنا بھی پیسہ ہے یہ ہمارے گاؤں والوں کا بہت بڑا محنت ہے، اور انہوں نے جو یہ بڑھ چڑھ کر بہت حصہ لیا تھا ہمارے گاؤں والے نے۔ یہ جتنا بھی ہے ہمارا اب تک شروع سے لے کے اب تک کا 6-6.5 لاکھ روپے ہمارا خرچہ ہو چکا ہے، تو وہ جو ہے پورا گاؤں والے نے مدد کیا۔ ہمارے 2-3 محلہ ہیں، ان سب نے 2000-1000 روپے کر کے کل کر کے یہ پورا یہ کام اب تک کا ہمارا ہوا ہے۔ جیسا کہ میرے کان میں بھی کئی بار آواز گئی کہ ہفتہ ہفتہ بھی چندہ ہوتا تھا اور لوگ دیتے بھی تھے، حصہ بھی لیتے تھے اس میں، جی ہفتے ہفتے بھی چندہ کرتے تھے۔ ہاں، تو کچھ جمعہ ہوتا تھا، ایک صاحب نے ایک زمین دیا 1 کٹھا، انہوں نے بیچ کر اپنے سے خود بیچا، بیچنے کے بعد پھر ہمارے رقم ہمارے تک لا کے پہنچا انہوں نے۔ ایک پھولو بھائی ہے ہمارے، ڈاکٹر فلس جو نہیں مبارک پور کے رہنے والے۔ اچھا جی جی، اور مبارک پور بھونگے پور کا ہی ایک حصہ ہے مبارک پور، جو وہاں کے پھول حسن صاحب ہیں، وہ انہوں نے اپنے 1 کٹھے زمین کو بیچ کر کے اس مسجد کے اس سے تعمیراتی کام میں حصہ لیا ہے۔ خیر، اور ابھی جو یہ کام ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ رکا ہوا ہے، کوئی دقت آ گئی؟ کام ہونا ہے، کیا کوئی دقت آ گئی یا ایسے ہی مستری وغیرہ چھٹی پر ہے؟ تھوڑا مستری چھٹی پر ہے، کچھ ماہ ٹائلس آنا باقی ہے، آرڈر دے دیا گیا ہے۔ نہیں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آرڈر تو دے دیا گیا ہے لیکن وہ آ نہیں رہا ہے، کیا مالی تعاون کی ضرورت ہے آپ کو؟ مالی تعاون کی ہمیں سخت ضرورت ہے اس وقت۔ تو دیکھیے، جیسے یہاں کے مسجد کے اور بھی جو دیگر ذمہ دار ہیں، ذمہ دار تو یہی ہیں متولی کے طور پر جو سب سے بڑے ذمہ دار ہوتے ہیں، باقی یہاں کے سیکریٹری جناب بھائی آفتاب صاحب ہیں، امام صاحب سے بھی آپ کا تعارف کروایا، اور امام صاحب ہی جو ہیں یہاں کے نائب سیکریٹری بھی ہیں۔ باقی عوام میں سے بھی چند بزرگوں نے کہا کہ آپ جو ہے کسی بھی طریقے سے ہمارے مسجد کے تعمیراتی کام کو آگے بڑھائیں، تو ہم بھائی حقیر و فقیر سمجھ لیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ اس ویڈیو کے ذریعے سے یہ مسجد کی حقیقت جو ہے آپ کی روبرو کراؤں۔ آپ تمام اہل خیر حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس مسجد کے اتنی مبارک اور خیر کے کام میں حصہ لیں۔ آپ کیسے حصہ لیں گے؟ آپ اپنی محنت کی کمائی سے، اور ایمان والے محنت کی کمائی کو ہی پسند کرتے ہیں، اپنے خون اور پسینے کی کمائی کو ہی پسند کرتے ہیں۔ اس لیے میں تو سب سے پہلے اپنے گاؤں کے جتنے بھی محلے ہیں، اور ابھی تک تو بولنے میں بھی کافی لچک آپ نے سنا ہوگا، لیکن یہاں پر آ کر کے تھوڑا سا مایوسی چھا جاتی ہے کہ یہ جو در و دیوار آپ اوپر کے حصے کو دیکھ رہے ہیں، ان 3 اطراف میں یہ سارا کام جو ہے مالی کمی کی وجہ سے رک گیا ہے۔ آرڈر تو دے دیا گیا ہے مال کا، ٹائلس وغیرہ کا، لیکن پیسے کی کمی کی وجہ سے رک گیا ہے۔ آپ تمام حضرات اور خواتین، ماں اور بہنوں سے، جو بھی موبائل یوزر ہیں، جو بھی اپنے قیمتی وقت کو ملٹی میڈیا پلیٹ فارم پر گزار رہے ہیں، اور جہاں تک آپ کی خدمت میں ہماری ویڈیو پہنچ رہی ہے، آپ سبھی سے مؤدبانہ ہاتھ جوڑ کر کے گزارش ہے کہ اس خیر کے کام میں آپ سے جتنا ہو سکے 50 روپے، 100 روپے، 200 روپے، 500 روپے، 1000 روپے، 2000 روپے، اللہ نے جتنی آپ کو محبت عطا فرمائی ہے اپنی، اس محبت کے ساتھ اس پیارے سے گھر میں اسکرین پر آپ اسکینر دیکھ رہے ہوں گے، مسجد کے متولی محمد رفیق بھائی کا ہے، اور ان کا موبائل نمبر بھی ہے، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ کو پیسے بھیجنا ہے۔ تو برائے مہربانی ہماری باتوں کو اگنور نہ کیجیے گا،
اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنے تک محدود نہیں رکھیے گا، اس ویڈیو کو اپنے چاہنے والوں تک شیئر ضرور کیجیے گا۔ اور ہاں، ایسے ہی خیر کے کاموں کے لیے اگر آپ کا دل گوارا کرے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، مہربانی ہوگی۔ اور ایک بہترین کمنٹ ہمارے اس پیاری سی مسجد جامع مسجد گھونگے پور کے لیے ضرور کیجیے گا۔ باقی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو، آپ کے اہل و عیال کو، آپ کے بیوی بچے ماں باپ کو ہمیشہ دونوں جہان میں خوش و خرم رکھے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئی دین کی اچھی باتوں کے ساتھ۔ جب تک کے لیے دیجیے اجازت اپنے میزبان عمر فاروق رحمانی کو۔ ویڈیو کا آخری منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، دیکھ لیں۔ دکھائے اس میں بھی باتیں وہ آگے والا لکھا رکھا ہوا نا، وہ کھڑکی تھا۔ ہاں وہ دکھائے، کیسا رہا؟ بہت اچھا ہوا، قرآن وغیرہ رکھنے کے لیے بہت اچھا ہو گیا۔ ادھر بھی جس کو پڑھنا ہے قرآن یہ اچھا کر دیا، ادھر سے پانی بھی نہیں آئے گا، کچھ بھی نہیں سے جائے گا نا ادھر سے نیچے تاخیر بنا دیا، قرآن پڑھے اپنا کچھ تصویر وہ پہلے والا جو ہے۔ حاضرین کرام، ابھی کچھ جو خصوصی معلومات ہیں وہ رفیق بھائی سے حاصل کر رہے تھے، تو ابھی ان سے جو ایک اور خاص معلومات موصول ہوئی ہے کہ اس میں جو الیکٹریشین کا جتنا بھی خرچ ہے، وہ بجلی کا خرچہ، وہ ہمارے محترم جناب ماسٹر سرفراز صاحب نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ اور اس میں جو اوپر کے حصے میں 50-60 پیکٹ ٹائلز کی کمی ہو رہی ہے، تو اس میں 15 پیکٹ ٹائلز کا کون لیے؟ ماسٹر عظمت اللہ صاحب، انہوں نے اپنے ذمہ لیا ہے کہ میں 15 پیکٹ ٹائلز دوں گا۔ اور جناب عبد الحکیم صاحب ہیں گوا میں، ان کے صاحبزادے محمد فیضان صاحب، انہوں نے اس کا جو بجلی کے بورڈ وغیرہ ہے، اس کی کی پیڈ وغیرہ ہے جو کھٹکا بٹن کہتے ہیں، تو اس کا خرچہ انہوں نے اپنے ذمہ لیا ہے اس طریقے سے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ فل حسن صاحب مبارک پور، انہوں نے 1 کٹھا زمین بیچ کر کے اس مسجد کے تعمیراتی کام میں حصہ لیا ہے۔ کیا آپ کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا طوفانی جذبہ دیا ہے کہ آپ بھی اپنے کچھ محبوب کمائی کو اللہ کی اس مقدس گھر میں لگانا چاہتے ہیں؟ کمنٹ کر کے بتائیں، اور اسکرین پر دیے گئے موبائل نمبر اور اسکینر کے ذریعے سے آپ اپنے محبوب کمائی کو اس مسجد تک پہنچا سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔